السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو شارٹ لیکچرز۔ اسٹوڈینٹس، آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 16۔ تو اب جلدی سے ہم اپنی اسکرین پہ لیسن نمبر 16 اوپن کر لیں۔ تو آپ بھی اگر ہینڈ آؤٹس اپنے لینے ہیں تو جلدی سے پکڑ لیں۔ تو اب ہم اپنا لیسن نمبر 16 اوپن کریں۔ جی اسٹوڈینٹس، تو ہم نے اپنا لیسن نمبر 16 جو ہے اوپن کر لیا۔ تو اب سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسٹوڈینٹ سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آتا رہے۔ چلیے ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 16، سوشل کنٹرول اینڈ ڈیوینس، سماجی کنٹرول اور انحراف۔ اب ہر لیسن کی طرح اس لیسن میں بھی ہمارے سٹارٹ میں اوور ویوز دیے گئے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبق کا جائزہ دیا گیا ہے۔ اس کو اسٹوڈنٹس جائزہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا پورا لیسن ہے اس میں جو ہے ٹاپک اوپر جو مینشن کر دیے جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کے بارے میں اس میں ریڈ کریں گے۔ تو کیا کیا چیز ہم اس میں ریڈ کریں گے؟ سوشل کنٹرول، ڈیوینس، کرائم، سٹیگما اور جوینائل ڈیلنکوینسی، لیبلنگ، اینڈ لاسٹ پہ ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈیویشن۔ Every group within society and even human society itself depends on norms of its existence۔ معاشرے میں ہر گروہ اور یہاں تک کہ خود انسانی معاشرہ اپنے وجود کے اصولوں پر منحصر ہے۔ یہ بہت ہی اصول طرز عمل کی پیشگوئی کر کے معاشرتی زندگی کو ممکن بناتے ہیں۔ دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ہم زیادہ تر لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب یہاں سے دیکھیں تو سوشل آرڈر۔ سوشل آرڈر از اے گروپ یوزول اینڈ۔ اب سوشل آرڈر ایک گروپ کا معمول اور روایتی معاشرتی انتظام ہے جس میں ممبر جو ہے انحصار کرتے ہیں اور جس پر وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب معاشرتی نظم کے بغیر افراتفری کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب نیکسٹ کیا پوائنٹ ہے ہمارا؟ سوشل کنٹرول۔ ہر معاشرے یا گروہ کو اپنے ممبروں کو اپنی زندگی کے آسانی سے چلانے کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے اپنا طریقہ کار تیار کیا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کی کوششیں ہیں تاکہ لوگوں کے افکار اور طرز عمل کو باقاعدہ بنایا جا سکے۔ یہ عمل جو ہے باضابطہ یا غیر رسمی ہو سکتا ہے۔ اسے سماجی کنٹرول کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب لہذا سماجی کنٹرول ایک گروپ کا اپنے اصولوں کو نافذ کرنے کا باقاعدہ اور غیر رسمی ذریعہ ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ ڈیوینس، انحراف۔ اب انحراف کیا ہے؟ اب ماہرین معاشیات انحراف کی اصطلاح کو اصولوں کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماہرین معاشیات ڈیوینس کی وجہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی اصطلاح کیا کہتے ہیں کہ اصولوں کی خلاف ورزی کا حوالہ۔ ایک معاشرہ انحراف کی کس طرح وضاحت کرتا ہے جسے منحرف قرار دیا جاتا ہے، اور لوگ انحراف کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جس طرح معاشرے کو منظم کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ عمل خود نہیں ہے بلکہ اس فعل پر آنے والے رد عمل اس سے کچھ منحرف ہو جاتے ہیں۔ اب ہے دوسرے الفاظ میں لوگوں کے طرز عمل کو جس ثقافت میں ہوتا ہے اس کے ڈھانچے سے دیکھنا چاہیے، لہٰذا یہ گروپ کے طرز عمل کی تعریف ہے، نہ کہ وہ طرز عمل جو اسے منحرف بنا دیتا ہے۔ شاید ہر شخص معاشرے کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، لیکن ہر خلاف ورزی کو انحراف سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ انحراف کیا ہے؟ اب معاشرے کی تخلیق ہے، یعنی ایسا عمل جس کا لوگ منفی رد عمل دیتے ہیں، وہ انحراف ہے۔ انحراف اور جرم کی سماجی تخلیق کو انحراف اور جرم کی سماجی تعمیر بھی کہا جاتا ہے۔
अब पिछली गुफ्तगू को इनहराफ की निस्बत के नाम से भी कहा जा सकता है। एक अमल जिसे एक सकाफ़त में एक ग्रुह के ज़रिए इनहराफ कहा जाता है, किसी दूसरे सकाफ़त में दूसरे ग्रुह के ज़रिए काबिल तारीफ़ समझा जाता है। इस तरह जो चीज़ एक वक़्त में इनहराफ है, इसे दूसरे वक़्त में भी नहीं समझा जा सकता। अब आगे स्टूडेंट्स आप ये खुद भी एक बार रीड कर लिया करें हम अपने हैंडआउट्स, और जो है अपना CGPA अच्छा लेने के लिए तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके स्टूडेंट्स आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप अपना CGPA कैसे जो है बेहतर ले सकते हैं, 3+ ले सकते हैं। तो 3.96 इतना ले सकते हैं इजीली। बस मैं आपको बताऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने हैंडआउट्स अपने ओपन करके रख लिया करें आगे, और इम्पोर्टेंट पार्ट्स को जो है वो अंडरलाइन करते जाया करें ताकि आपके लिए इजी रहे। तो आगे क्या है, क्राइम, जुराइम जो है जुर्म। अब जुर्म क्या है? अब जुर्म इन उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी है जो कानून में लिखे जाते हैं। किसी ग्रोह में मंजूर शुदा एक्ट दूसरे ग्रोह में मौत का ज़रिया काबिल सज़ा जुर्म हो सकता है जो जुर्म के सकाफ़ती ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। अब दूसरे ग्रोह में मौत के ज़रिए काबिल सज़ा जुर्म हो सकता है जो जुर्म के सकाफ़ती ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। अब गैरत के नाम पर कत्ल, हम जिन्स परस्ती, कसरत, अज़दवाजी और कज़न की शादियों को देखें। ये सब जुर्म की सकाफ़ती रिश्तेदारी की मिसालें हैं। खुदकुश हमला आवरों की कार्रवाइयों को एक सूरत हाल में मिस्बत बहादुरी की कार्रवाइयों और दूसरी सूरत हाल में मनफी समझा जा सकता है। इनहराफ और जुर्म मुतरादिफ नहीं है, लेकिन ये और लैप हो सकते हैं। हकीकत में इनहराफ जुर्म से कहीं ज़्यादा वसी है क्योंकि इसका इतलाक इन तमाम अमाल पर हो सकता है जो मुआशरे के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। अब गैर तहरीरी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जराइम ऐसी हरकतें हैं जो इन उसूलों की खिलाफ वर्जी करती हैं जो इनके नफाज के लिए खुसूसी एजेंसियों के साथ मुआशरे के कवानीन में नाफिज हैं। यानी हर काम का जिसका करने का ऑर्डर हो हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी या जैसे भी, और उसके ख़िलाफ़ करना जो है वो जुर्म ही कहलाता है। ठीक है, अब आगे है डेविएंट्स, शैतान। शैतान वो लोग हैं जो माशरे के असूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हैं। लोग आम तौर पर इस तरह की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ मनफी रद्द अमल का इजहार करते हैं। अब आ गया स्टिग्मा, दाग। मुनहरफ समझे जाने के लिए किसी शख्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। माहिर मुआशियात और रंगोफमीन ने लोगों को बदनाम करने वाली खसूसियत की तरफ इशारा करने के लिए बदनुमा दाग इस्तेमाल किया। ये वो दाग हैं जो किसी शख्स के आम तशख़्ख़ुस के दावे को बदनाम करते हैं। किसी शख्स के इंतखाब के बगैर ये काबिलियत के मेयारात मज़ाहिर यानी अंधापन, बहरापन, ज़हनी माजूरी की वजह से माजूर, और ज़ाहरी जो शक्ल, चेहरे का पैदाइशी निशान, मोटापा की खिलाफ वर्जी हैं। ये मुजरमों के वाहिकीन या एड्स का निशाना बनने जैसे ग्रुपों में गैर ज़रूरी रुकनीत भी हासिल कर सकता है। अब बदनुमा दाग एक शख्स की हैसियत का हामिल हो जाता है, इसे इससे मुनहरिफ करता है। अब एक बदनुमा दाग माशरती शनाख्त के दूसरे पहलुओं पर हावी होने की हैसियत से काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया कि स्टिग्मा क्या है। एक दाग, उसको जो है जो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको डिस्क्राइब किया गया है। अब नेक्स्ट क्या है, शनाख्त। अब ये जो स्टूडेंट्स देखें, ये जो आपको डार्क पेंसिल के साथ आपको दिया गया है कि जो है स्टिग्मा पावरफुल नेगेटिव लेबल दैट ग्रेटली चेंजेस आ पर्सनस। जी, बदनुमा दाग एक ताकतवर मनफी लेबल हासिल करते हैं जो किसी शख्स के खुद से मुतल्लक तसव्वुरात और माशरे में बहुत ज़्यादा तब्दीली लाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको आ सकता है कि डेविएंस क्या है, ये शॉर्ट में आ सकता है आपको, या लॉन्ग में आए तो और भी इसके साथ फिर मतलब कि वो भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए तो वो 2 से 3 मार्क्स में होता है। तो ये जो आपका ब्लैक पेंसिल से जो डार्क पेंसिल में है आपका, तो आप इसको
اچھے سے یاد کریں، اپنے مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ یہ جو ہے اس طرح کے پارٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اکثر ایگزامس میں آ جاتے ہیں، اور مگر اگر ہم بالکل اس کو ایز اٹ از لکھ دیں تو اس کے مارکس بھی پورے آ جاتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب اگلا پوائنٹ انہوں نے کیا دیا ہے، نابالغوں کے جرائم۔ اب جو ہے نوجوانوں کے بدعنوانی سے نوجوانوں کے قانونی معیاروں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جو جوان ہے وہ پھر ایک رشتہ دار تصور ہے اور اس کی معاشرتی تعمیر ہے۔ بہرحال اس کی تعریف ملک کے قانون کے تحت کی گئی ہے۔ اب ہے لیبلنگ، لیبل لگانا۔ اب لیبل لگانے کا مطلب افراد کو برا نام برا نام دینا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو لیبل دیے جاتے ہیں وہ ان کے اپنے اور دوسروں کے خیالات کو متاثر کرتے ہیں، اس طرح ان کے رویے کو انحراف یا موافق بناتے ہیں۔ اب جو ہے ہاؤڈ بیکر کے ذریعے ایک لیبلنگ تھیوری تیار کی گئی ہے، جس کے تحت یہ دعویٰ کیا گیا کہ انحراف اور موافقت کا نتیجہ لوگوں کے کاموں سے اتنا زیادہ نہیں نکلتا ہے کہ دوسروں نے ان اقدامات پر عمل پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ایک ایسے منفی سماجی لیبل کے ساتھ ٹیگ کیا جاتا ہے جو کسی شخص کی خود سے متعلق تصور اور معاشرتی شناخت کو یکسر تبدیل کرتا ہے۔ یہ بہت ہی لیبل ماسٹر اسٹیٹس کے طور پر کام کر سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو باقی آپ خود بھی ریڈ کر لیں، تو یہ ایزی ہے۔ بس آپ کو پتہ چل گیا نا لیبلنگ کیا ہے، کہ جو کسی کو، اس کا مطلب ہے کسی کو برا نام دینا، کسی کو بدنام کرنا، اس پہ لیبل لگا دینا، ٹیگ لگا دینا کہ یہ ایسا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہے بنیادی اور ثانوی انحراف، پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈیویشن۔ اب جو ہے وہ عمل جو دوسروں کی طرف سے صرف ہلکا سا رد عمل پیدا کرتا ہے اور کسی شخص کے خود تصور پر بہت کم اثر ڈالتا ہے، وہ بنیادی انحراف ہے۔ مثال کے طور پر اسکول کو چھوڑنا یا چوری کرنے کے ابتدائی عمل کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن جب لوگ کسی کا انحراف دیکھتے ہیں اور اس میں سے کچھ بناتے ہیں اور بار بار خلاف ورزیوں پر لیبل دیتے ہیں، تو یہ رد عمل کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بار بار ایک معمول کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس سے منحرف شناخت کو شروع کر دیتا ہے۔ اسے ثانوی انحراف کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہاں پہ ہمارا لیسن نمبر 16 کمپلیٹ ہو گیا۔ تو لیسن نمبر 17 میں ہم نے انحراف کی جو سماجی بنیادیں ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے 17 میں انشاءاللہ۔ تو اسٹوڈنٹس اس کو آپ اچھے سے ریڈ کر لیں، اور اس میں جو امپورٹنٹ یہی ہے اسٹوڈنٹ کہ آپ اس کو پورے کو ریڈ کرو، ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کرو، اپنا لیکچر لو، تو اور یہ جو ہے آپ کا جو پورا یہ کورس ہی آپ کا بہت کنسیپچول سے ہے کہ آپ اسی وقت اس کو ایزیلی جو اس کا آنسر دے سکتے ہیں پورے لیسن سے، میں کوئی بھی آ جائے جب تک آپ کو اس کی پوری سمجھ ہوگی۔ تو اچھے سے آپ اپنا لیسن بھی ریڈ کیا کریں، اپنے ہینڈ آؤٹس اور لیکچر بھی لیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے، سب کو، آمین۔ مجھے بھی اللہ پاک کامیاب کرے، سب کو کامیاب کرے، آمین۔ اوکے اسٹوڈنٹس، سب ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔